من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 26 جولائی 2022۔ ابھی کچھ دیر میں سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کی پٹیشن تھی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ میرا فوکس اس وقت کو سپریم کورٹ میں جاری پٹیشن پہ نہیں ہے، بلکہ میرا اس وقت فوکس پاکستان میں جو حالات ہیں اور جو معاشی صورتحال ہے اور جو دن بدن ڈالر کی روپے کی جو ویلیو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی ویلیو گر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں مارکیٹ نیچے آ رہی ہے اور اس روپیے کی جو ڈی ویلیوشن کے نتیجے میں جو پاکستانی معیشت کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں، تو میرا فوکس اس پر ہے اور یہ اثرات جس وجہ سے پڑ رہے ہیں وہ بھی اسی فوکس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک بات بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہ نیرو کون ہے؟ نیرو جو ہے یہ روم کا 5واں حکمران تھا اور جو ڈائناسٹی تھی اس ڈائناسٹی کا یہ آخری حکمران تھا۔ اس کا جو دور ہے وہ ایک سماجی اور اس حوالے سے بڑے ابتلا کا دور تھا۔ تو 16 سال کی عمر میں یہ روم کا حکمران بنا۔ اس کو کوئی حکمرانی سے کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اس کا دور جو ہے یہ بلکہ بدنام رہا۔ اس کے دور میں فحاشی، نرالا پن اور جو تھی ظلم کا انتہا رہی۔ نیرو جو ہے وہ آرٹ کا دلدادہ تھا، تو اس کے حوالے سے تاریخی طور پر ایک پکچر ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں جو پس منظر میں آپ کو روم کے برے حالات نظر آ رہے ہیں، نیرو اپنے محافظوں کے گروہ میں گھرا بانسری بجا رہا ہے۔ اس وجہ سے تاریخی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو پاکستان کے نیرو کون ہیں؟ پاکستان کے سیاسی نیرو کون ہیں؟ جب پاکستان پہ برا وقت آیا ہوا ہے تو ہمارے سیاسی نیرو کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت کے تمام پولیٹیکل لیڈرز، چاہے جن کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو اور وہ لوگ جو بالواسطہ یا بالواسطہ حکومت سازی کے عمل میں شریک ہیں، یہ سارے کے سارے نیرو ہیں۔ یعنی اس وقت انہیں پاکستان کے معاشی حالات پر توجہ دینے کی بجائے اپنی سیاسی مسائل اور سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ مطلب اس وقت 3 اپریل 2022 سے لے کے اب تک کا جو منظر نامہ ہے اس میں کوئی سٹیبلٹی نام کی نہیں، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں ہے۔ مطلب 13 جماعتی اتحاد کے باوجود یہ حکومت بادی النظر میں 2 ووٹوں پر قائم ہے۔ یعنی اگر اس سے ابھی تک اس حکومت میں یعنی اس پرائم منسٹر نے تو اپنا اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا، اور اگر کہیں 2 ووٹ کھسک جائیں تو شاید یہ اعتماد کا ووٹ پہ بھی نہ آئیں۔ اور اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو پنجاب میں تھا صوبائی حکومت کے خلاف، وہاں عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی، لیکن وہ بزدار صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور پھر وہاں نئے سی ایم کا انتخاب ہوا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو متفقہ امیدوار چودھری پرویز الہی تھے اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے حمزہ شہباز تھے۔ تو اب بات یہ ہے جو نیرو کا، یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے منرفن ارکان ہیں جن کا اپنی پارٹی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں چل رہا، اور انہوں نے حمزہ شہباز کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی اور ووٹ دے دیا، جبکہ یہ جو نیرو ہیں انہیں نہیں پتہ تھا کہ ڈیفیکشن کلاز ہے۔ اور اس عرصے میں بلکہ وہ ایک اس دورانیے میں جب یہ سارا الیکشن پروسیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر پاکستان کا ایک ریفرنس 63A کی تشریح کے حوالے سے گیا ہوا تھا۔
تو وہ اگرچہ اس کے بعد فیصلہ اس کے بعد آیا، کیونکہ اس سارے عرصے میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کی پہلی ترجیح تھی 3 اپریل 2022 کی قاسم سوری کی دی ہوئی رولنگ پہ تقریباً 1 ہفتے کی پروسیڈنگ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہاں لی. اس کے بعد اس کیس کو جا کے کوئی 17 اپریل کے بعد سننا شروع کیا دوبارہ سے. تو اس کے بعد بہرحال اس کے 17 اپریل کو تو شاید اس کا اس کو کافی دیر میں جا کے سنا تھا، اور اس پہ فیصلہ جو ہے وہ شاید مئی کے مہینے میں آیا. تو اس پہ انہوں نے قرار دیا کہ آرٹیکل 63A کی جو وائلیشن ہے اس پہ ایک تو ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور وہ رکن جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اور اس میں جو تھا ابہام جو ہے ابھی تک اسی بات پہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ پارٹی سربراہ کی ہوگی یا پارلیمانی پارٹی کی ہوگی. اسی ابہام میں پنجاب میں پھر مسائل آئے. پی ٹی آئی نے جو ہے اپنا کیس کو فارورڈ کیا ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے ان 25 منحرفین ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا. وہ جب ڈی سیٹ ہوئے تو پھر پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن گئی پی ٹی آئی کی. وہاں جج صاحب نے قرار دیا کہ جی حمزہ ووٹ تو شمار نہیں ہوگی لیکن حمزہ بہرحال وزیر اعلیٰ رہیں گے. اس کے جواب میں یہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے پی ٹی آئی. وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک لحاظ سے کنسنسس فیصلہ کیا گیا دونوں فریقین کی، اور معاملے کو 22 جولائی تک مؤخر کیا گیا. اس دورانیے میں وہ جو 25 منحرفین اراکین تھے ان میں سے 20 ارکان جو تھے وہ اوپن سیٹوں سے تھے، تو ان کے بائی الیکشن ہوا، اور بائی الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی 15 نشستیں لے گئی اور 5 نشستیں جو ہیں مسلم لیگ میں نواز کے حصے میں. یہ ایک آزاد تھا جو بعد میں مسلم لیگ میں نواز میں شامل ہو گیا. تو اب اس کے بعد جب اس پہ 22 پہ جب یہ ہوئی تو اس سے بیشتر ایک ڈیولپمنٹ تھی. اس ساری باتیں کے بارے میں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک یادے کے لیے کہ چودھری شجاعت صاحب کو جو اپروچ کیا اسود زرداری نے، 2 دن میں ان کی بیش تحاشا ملاقاتیں رہیں، اور بہرحال آخری دن جو 22 جولائی تھا ایک ریومر پھرتی رہی کہ جی جو ڈپٹی اسپیکر جو ہے ان کے پاس کوئی مطلب کوئی ایسا پرزہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اثر انداز ہو سکتی ہے. پھر ووٹ پڑے تو حمزہ شہباز کو 176 ووٹ پڑے، 179 ووٹ پڑے، اور چودھری پرویز الہی کو 186 ووٹ پڑے. تو پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ایک لیٹر نکالا کہ چودھری شجاعت نے یہ کہا ہے کہ ہماری پارٹی کے جو امیدوار ہے یا وہ جو 10 ایم پی ہیں وہ ووٹ حمزہ شہباز کو دیں گے. تو انہوں نے وہ جو ہے ووٹ شمار نہیں کیے. اس کے بعد مطلب یہ قضیہ، تو مطلب اب میں آتا ہوں کام کی طرف. یہ کیا ہے؟ سیاست. دیکھیے پنجاب 3 مہینے سے عملاً فارغ ہے، وفاق بھی عملاً فارغ ہے. وہاں 13 پارٹیوں پر مشتمل حکومت ہے، لیکن سیاسی بل اس کے پاس نہیں ہے. IMF کے پاس فیصلے جانے میں انہوں نے اتنی دیر لی کہ اتنی دیر میں ڈالر کی قدر بدلتی گئی. اور آج کے دن جب یہ سارا کرائسس چل رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں جو فیصلہ کرے گی وہ تو فیصلہ کرے گی. اس کے اوپر بھی سیاست کھیلی گئی، اس کے اوپر جو ہے فل بینچ کا مطلب کہانی کی گئی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی اور مطلب حکومتی اتحادین کی طرف سے. تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بہرحال نہیں مانا، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فل کورٹ جو اویلیبل ہوگا وہ سپٹمبر میں ہوگا، اور یہ فوری نوعیت کا مسئلہ ہے، اس کو التوا میں نہیں رکھا جا سکتا. اور ان کا فل کورٹ میں جانے کا مقصد بھی بادی نظر میں یہی ہے کہ وہ معاملے کا التوا چاہتے ہیں تاکہ اس عرصے میں وہ ٹائم بائی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم بائی کرنے میں جو نقصان ملک کا ہو رہا ہے، وہ جو مسائل اس ملک میں بڑھ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ڈالر کا جی آج ریٹ یہ ہوگا. ڈالر کا جو انٹر بینک ریٹ ہے 232 روپے 93 پیسے ہے. تو جب یہ عدم اعتماد ہوئی تھی 3 اپریل کو، تو اگرچہ اس وقت بھی ڈالر کا ریٹ بڑھ چکا تھا، تو اس وقت یہ ریٹ تھا 183 روپے. تو تب سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ 50 روپے بڑھ چکا ہے یعنی 3 ماہ میں 3.5 ماہ میں 50 روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے مہنگائی پہ کیا اثر پڑے گا. آپ کا پیٹرول آپ درآمد کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو کیمیکل ہیں درآمد ہوتے ہیں، ہمارے انجینئرنگ کمپوننٹ درآمد ہوتے ہیں، مطلب ہمارے تو بہت ساری چیزیں ہم تو ایون ایڈیبل آئل درآمد کرتے ہیں، ہم تو ایون گندم درآمد کرتے ہیں. تو سوچیں اس کی کیا پرائس جا رہی ہے. میڈیسن کا را مٹیریل 90% اس ملک سے امپورٹ ہوتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے.
تو میڈیسن کی پرائس کہاں جا رہی ہے، پیکیجنگ مٹیریل جو ہے، ایون پیپر جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں بنتا، وہ باہر سے آتا ہے، بوٹلز جو ہیں وہ پیٹرولیم کی، پلاسٹک جو پی وی سی ہیں وہ پیٹرولیم سے منسلک ہیں. تو کہاں جا رہا ہے یہ ہیلتھ عذاب، کہاں جا رہا ہے؟ اب اس سارے مسئلے کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ سیاسی انسٹیبلٹیز کا حل ہے. تو یہ کوئی بھی سیاستدان، چاہے وہ عمران خان ہے یا میاں نواز شریف ہیں یا آصف علی زرداری ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ جو بیٹھے ہیں، میں کیا کہوں ان کو، جو دو چار سیٹوں والے بیٹھے ہیں، یہ چمونے ہیں، یہ چمونے چمٹے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے تھے، یہاں بھی چمٹے ہوئے ہیں. ان کے اندر ذرا یہ نہیں آ رہی کہ بھائی اگر یہ لوگ اپنی سیاست سے باز نہیں آتے تو یہ چمونے اگر علیحدہ ہو جائے، ایم کیو ایم کی 7 سیٹیں ہیں اور باپ کی 5 سیٹیں ہیں، اگر یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، حکومت اگر نہیں جاتی تو ویسے چلی جائے. اگر یہ ضد بازی عمران خان اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف کے درمیان چلتی رہی تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ جب 15 اگست جب پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی تھی، پاکستان میں ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ 124 روپے تھا. 124 سے جب یہ 83 تک گیا تو یہ 3.5 سالوں میں 3.5 پونے 4 سال کے عرصے میں یہ اضافہ جو ہے 59 روپیز کا ہے. اور یہ رجیم صرف 3.5 مہینے کے اندر ڈالر کو 50 روپے پر لے جا چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بچانے آئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت، عمران خان کی حکومت ملک کو سری لنکا کی طرف لے جا رہی تھی، ہم بچانے آئے ہیں. یہ کون سا بچا دیا ہے؟ قرضہ جو عمران خان سے پہلے لے رہے تھے، یہ حکومت اس تھوڑے عرصے میں اس تناسب میں بہت زیادہ قرضہ لے چکی ہے. تو یہ کون سا بچانے آئے ہیں؟ یہ تو ایسی ہے کہ ہیروئن کے مریض کا علاج کرنا تھا، اس کو جو پہلے ڈوز دی جا رہی تھی اب انہوں نے ڈوز بڑھا دی ہے. تو یہ کون سا علاج کرنے آئے ہیں؟ اگر عمران خان قرضے لے رہا تھا تو آپ نے آ کے کون سی تبدیلی کر دی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ مسائل خراب کر گیا تھا، تو آپ نے کیوں آئی کودے، آپ نے کیوں ٹانگ اڑائی؟ اب جب آپ سے چیزیں نہیں سنبھل رہی تو آپ کیوں فوری طور پہ ایک ایسے راستے کی طرف نہیں جاتے جو اس ملک کو فلاح کی طرف لے جائے؟ یعنی سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے آپ فری کین کیوں نہیں کام کرتے؟ یہ ہیں پاکستان کے نیرو، جنہیں اپنی سیاست سے غرض ہے، جنہیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ ملک کا کیا بنے. پاکستان کے حالات پہ کبھی بھی ان لوگوں نے اتنی لمبی بیٹھ کے میٹنگیں نہیں کی جتنی یہ پچھلے 3 دن سے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس اپنی سیاست کرنے کے لیے تو ٹائم ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہیں پاکستانی سیاست کے نیرو، اور وہ نیرو بانسری بجا رہا تھا تو یہ جب پاکستان ڈوبتا جا رہا ہے تو یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور سیاست بچا رہے ہیں. یہی وقت ہے میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہمیں ان نیروؤں سے جان چھڑوانی چاہیے. پاکستان کو اقتصادی طور پہ بہتر کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اگلے کئی سالوں تک یہاں ایسی حکومت ہو جسے سیاسی عدم استحکام کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہے. السلام علیکم.